اسلام آباد کی سڑکوں پہ جب لوگوں سے، دکانداروں سے اور عوام سے بات کر رہے تھے اور بجٹ کا ایک ریئیکشن جاننا چاہ رہے تھے تو آئی میٹ شعیب سڈل، ون آف دا بیسٹ پرسن ٹو اسپیک آن سیکورٹی، بٹ ہی از ویری ریلیونٹ آن بجٹ. لیکن اب چونکہ وہ مجھے مل گئے ہیں اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو ہے. شعیب سڈل صاحب، آپ سے ملاقات بھی ہو گئی اور کل آپ نے بجٹ کس کو تھوڑا سا سنا تھا؟ نہیں، میں بزی تھا اس وقت ایلسویئر. تو سر، تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک ٹیکس کٹ کیا ہے اور ایک ایکسپینشنری بجٹ سمجھا جا رہا ہے جس میں گورنمنٹ خود زیادہ پیسے لگائے گی، عوام سے کم لے گی جو سیلریڈ ہے. تو اٹس اے گڈ نیوز. اگر واقعی ایسا ہو تو ٹھیک ہے، اچھا ہے. تو آپ کو یہ خبر سن کے لگ رہا ہے کہ حکومت ایکچولی سنجیدگی سے کر رہی ہے اقدامات؟ کیونکہ سر ایسا ایکچولی پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہوا کہ ٹیکس کٹ کیا ہو سیلریڈ کلاس کا. ویل اگر اس دفعہ کیا گیا ہے تو اچھا ہے. اور سر، چونکہ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے میں یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیٹ آئی واز گوئنگ تھرو فیو نمبرز، اور تو اس میں جو پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ڈیفینس کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ سے بھی زیادہ ہے. اور ابھی جو ڈیفینس بجٹ بڑھایا گیا مارکہ حق کے بعد وہ پھر بھی ڈیٹ سروسنگ سے کم ہے. تو سر آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیسا ملک جس کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور ہمیں ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے سیکیورٹی کے لیے، چاہے وہ کے پی ہے، بلوچستان ہے، اوور آل فوج کے لیے، تو وہ قرض میں اتنا ہمارا پیسہ چلا جاتا ہے؟ ہاں، لیکن یہ ہے نا کہ سیکورٹی کو آپ اس طرح سے اگنور بھی نہیں کر سکتے. جہاں ضرورت ہے اس میں ایکسپینڈیچر بڑھانے کی، وہ بڑھانا ہی پڑے گا. دیٹ از آئی تھنک ایبسلیوٹلی مسٹ. تو باقی یہ ہے کہ جدھر سے چیزیں سیونگ میں لائی جا سکتی ہیں وہ لائی جانی چاہیے اور پھر ان کو ری ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ سر. السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں کچھ بھی نہیں، بائک رائڈ کرتا ہوں. اچھا، تو از دس یور اونلی پروفیشن؟ یس، آئی ایم ٹریولر اینڈ میرا انسٹا ہے، اس پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں، کنٹینٹ کریٹر ہوں. اچھا، اوکے. تو ہم آپ سے بجٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے کل سنا ہوگا کہ جو سیلری کلاس ہے، آئی ایم شیور آپ کی فیملی میں لوگ مختلف جابس کرتے ہوں گے، تو یہ پاکستان میں دہائیوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سیلری کلاس کے اوپر ایک کنسیڈریبل ان کو ٹیکس کٹ دیا گیا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں فرق نہیں پڑتا جو جاب لیس ہے، ہم اپنا گھوم پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. جی بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ جی، میرا نام توصیف میڈم. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں میڈم. کیا جاب کرتے ہیں؟ میں ایک سیمی گورنمنٹ فارم میں جاب کرتا ہوں. اچھا، تو آپ کی جو تنخواہ پوچھ سکتی ہوں کتنی ہے؟ ہاں، ویسے سیلری پوچھی نہیں جاتی. لیکن اس پہ جو کٹ لگایا ہے گورنمنٹ نے، اس پہ خوش ہیں آپ؟ نہیں، خوش تو نہیں میڈم. ایک تو دیکھیں نا، چیزیں جو سیلری پرسنٹیج بڑھائے گی وہ بھی مطلب سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اور جو ٹیکسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مطلب مجھے ویسے تو میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو میرا آئیڈیا ہے کہ جو ایک سیلری پرسن کی جو ہے نا سیلری میں سے پر منتھ وہ بندہ اپنی سیلری کا 25% تک جو ہے نا ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو اس کے بدلے میں اگر آپ کمپیئر کریں کسی اور ملک سے تو وہ ہم 40% لے رہے ہیں یا 38% لے رہے ہیں، تو فیسلٹیز دے رہے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ شکایت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کٹوتی کی گئی، اب کم ٹیکس لیں گے. ٹیکس کیسے کم لگے میڈم؟ جیسے ابھی تک جو سیلری کلاس ہے 600 بلین ٹیکس دے رہی تھی، لیکن ابھی وہ لوگ جو ماہانہ فار ایگزامپل 1,80,000 کماتے ہیں ان کا 3 to 4% کم ہو رہا ہے، جو لوگ 4 لاکھ کما رہے ہیں ان کا 3 to 4% کم ہو رہا ہے. تو اس طرح ٹیکس کٹ کر رہے ہیں. ٹیکس ان دا سینس جو ہے نا، ایک تو سیلری ٹیکس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ میں نے دے دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی کی میں نے ٹی وی پہ سنا تھا کہ 25% ٹیکس ہم جو ہے نا اوور اپنی سیلری کا پے کر رہے ہیں. وہ ہر چیز کے اندر، آپ کا فیول ہے، گروسری ہے، باقی چیزیں یوٹیلیٹیز ہیں. تو میں اپنی سیلری کا اگر 25% ٹیکس پے کر رہا ہوں آ کے، اس کے بدلے میں مجھے فیسلٹیز کیا مل رہی ہے. بجٹ آیا، کیا ری ایکشن تھا آپ کے پیرنٹس کا جب انہوں نے بجٹ دیکھا؟ ملا جلا ہی تھا. لائک ایک تو تھا کہ بالکل ہی نہ بڑھے، وہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ 7% بھی 7% آئی تھنک بڑھا ہے نا. جی، تو پینشن 7%. جی، تو آپ کے پیرنٹس پینشن لیتے ہیں؟ جی، میری ماما کی پینشن ہے. اچھا، تو جی، وہ کیا ٹیچر تھی؟ جی ٹیچر تھی. اچھا، اوکے. اور آپ کے فادر؟ وہ لائر ہیں. اچھا جی، لائر. تو آپ کے ابا کا کیا ری ایکشن تھا؟ ابا کا بس ابا کا تو کوئی اتنا خاص نہیں تھا، لیکن ماما کو کیونکہ زیادہ ویٹ ہوتا تھا تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہی تھا، بالکل نہ بڑھنے سے ٹھیک تھا کہ بڑھ گئی. سو آئی تھنک اٹس اے جینوئن فیڈ بیک جو ان سے ہمیں ملا ہے. اچھا، آپ تینوں سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ لوگ چونکہ پڑھ رہے ہیں اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے امپلائمنٹ کے لیے، اپرچونیٹیز کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، تو کیا سوچتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پاکستان میں، اسلام آباد میں آپ پڑھیں، کس طرح کی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے آپ کو؟
ہمیں تو اپرچونیٹیز اس طرح ملنی چاہیے، لائک ہمیں اسکالرشپ ملنی چاہیے، وہ ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، بات تو ہم سنتے ہیں کہ ٹیکس ہمارے پیرنٹس کی جو بھی سیلری آتی ہے تو وہ پہلے کٹ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اسکالرشپ ملتی ہے. جب ہم لوگ بھی اسکالرشپ جب بھی ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو اسکالرشپ، آپ اس لیے آپ کی سیلری اتنی ہے تو اسکالرشپ نہیں ہوگی. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی. اب جیسے ہم ایک ہی کلاس میں ہیں اور لائک میرا CGPA ہائیسٹ ہوتا ہے، بٹ مجھے ابھی تک کوئی اسکالرشپ نہیں ملی کیونکہ ہم AJK سے ہیں. تو یہاں پہ PEEF اسکالرشپ اور وہ ساری تو ہیں، لائک جو میڈیوکرز ہیں یا لو لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو تو اسکالرشپس مل جاتی ہیں، وہ پنجاب کے ہیں تو PEEF کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لائک ہمیں موٹیویشن چاہیے. اور AJK کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس ملنی چاہیے. میرا یہ تھا کہ گورنمنٹ کو NTS اور PSCs کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ اسٹے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ MPhil اسکالرس PhD کرنے کے بعد بلنگ کمپنیز میں اور کالنگ سینٹرز میں جا کے جاب ڈھونڈتے ہیں. تو اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ایجوکیشن ہے تو یہاں پہ مطلب بہت لیک آف NTS اور PSC کے بالکل بھی کوئی وہ نہیں ہوتا. مطلب آفٹر 5 ایئرس 4 ایئرس مطلب ویکینسیز آتی ہیں. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گی کہ اس پہ بھی تھوڑا سا. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. آپ لوگ بڑے لرن اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگ اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سکسیزفل ہوں اپنے کریئر میں اور اپرچونیٹیز ملیں، اور لوگوں سے بھی آپ کی بات کروائیں گے. تو میں نے ابھی تک جتنے لوگوں سے بات کی وہ لوگ کنسرن تھے کہ کس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کا بجٹ اسپیچ کو سننے میں انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ ایک یہ مستقل اعتراض آتا ہے کہ جس طرح سے بجٹ اسپیچ دی جاتی ہے موسٹلی لوگوں کو تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی. ہم صحافی لوگ یا وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، ہم بجٹ کو پڑھ کے اس کے اوپر تجزیہ اور رپورٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن عام عوام بجٹ کے ساتھ ریلیٹ بجٹ اسپیچ کر کے نہیں کر سکتی، نہ وہ بجٹ کو سن کے ایک ریئیکشن دے سکتی ہے. جیسے ابھی صرف ایک دن ہوا ہے اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، خاص طور کے اسلام آباد کے. اور جب تک ان لوگوں کی پاکٹ کمفرٹیبل نہیں ہوگی، جب تک یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کہیں سے کچھ کیش وڈرا کیا تو پیسے نہیں کٹے، جب انہوں نے کچھ ٹرانزیکشن کیا تو پیسے نہیں کٹے. مڈل کلاس کے لوگ باہر اگر گھومنے جائیں اور وہاں پہ وہ تھوڑا 2-4 لاکھ کی شاپنگ کرنا چاہ رہے ہوں اور وہاں پہ انہوں نے جو ٹرانزیکشن کی وہاں پہ پاکستانی بینکوں نے اس ٹرانزیکشن کی مد میں پیسہ نہیں کاٹا، جب اس طرح کا ریلیف عوام خود محسوس کرے گی، مڈل کلاس یا ورکنگ کلاس محسوس کرے گی، تو ڈیفینیٹلی بہت بڑھ کے آگے سے کہیں گے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے. بٹ دا پوائنٹ از دا اسٹیپس ٹیکن بائی گورنمنٹ آر ایبسلیوٹلی کریکٹ. اب یہ کتنے سسٹینیبل ہیں یہ بھی گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ 6 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد IMF کی کسی کنڈیشن کی وجہ سے جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں، فار ایگزامپل بڑے سیکٹرز کو، اس میں کٹوتی کی جائے، یا ورکنگ کلاس کے اوپر یا مزید عام عوام کے اوپر ٹیکس آئے. یہ دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کتنا مستقل مزاجی کے ساتھ جتنے بھی ٹیکس کم کیے گئے ہیں ان کو مینٹین کرے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا بہت عرصے سے کہ IMF نے کہا کہ ریلیف دیں عوام کو، لیکن ہم نہیں دے سکے. اس دفعہ IMF کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے گورنمنٹ ایکسپینشن کر رہی ہے، خود پیسے لگا رہی ہے، لوگوں کا ٹیکس کٹ کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور ایک بڑا رسک بھی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.